صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تمش فی الارض مرحا وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ایمان کی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ دنیا آخرت کی کامیابی کا انحصار اللہ نے اسی پر رکھا ہے کہ دنیا آخرت کی جو کامیابی ملے گی اسی ایمان کی دولت پہ ملے گی۔ مال والے مال میں ناکام اگر اللہ اس کے رسول کے مرضی کے خلاف مال کمایا اور مال کو استعمال کیا۔ دکان والے دکان میں ناکام اگر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف چلائی اور اس دکان کے اندر سامان اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ڈالا۔ مکان والے اپنے مکان میں ناکام اگر اس مکان کے اندر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو اللہ کے حکموں کی پابندی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے، خواہ وہ صدارت کے عہدے پر ہو جائے، وزارت کی کرسی پہ بیٹھ جائے، خواہ وہ ریڈی والا ہو، کامیاب وہی ہوگا جو حضور کے طریقے پہ زندگی گزارے گا۔ اب اس کے اندر لاکھ مین میخیں نکالو، لاکھ حجتیں نکالو، اس کے اندر لاکھ تعویلیں نکالو، کامیابی پکی ٹھکی بات ہے اللہ نے اپنے نبی کے طریقے میں رکھ دی۔ اور اللہ جل شانہ نے ہر قوم کو ایک نبی عطا فرمائے۔
ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے وہ نبی حصے میں آئے جو سارے نبیوں کے سردار بنے، اور آپ کی نسبت سے اللہ نے ہمیں اعزاز یہ دیا کہ ہمیں ساری امتوں کا سردار بنا دیا، اور یہ امتوں کی سرداری دنیا کی نہیں ہے، قیامت کے دن بھی یہ امتوں کی سرداری چلے گی۔ دنیا کے اندر یہ سردار امت نہیں، قیامت کے دن بھی یہ سردار امت ہے۔ جیسے نبی قیامت کے دن سفارش کے لیے کہیں گے کہ جاؤ، ایک ہستی ہے جو اللہ کے سامنے اس وقت کچھ کہہ سکتی ہے، وہ ہستی کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آدم کیوں نہ ہوں، ہم ابو البشر کیوں نہ ہوں، ہم کائنات میں انسانوں میں پیدا ہونے والے سب سے کیوں نہ ہوں، لیکن آج ہماری جرت نہیں ہم اللہ کے آگے سر کو اٹھا سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ جائیں، بے شک ہم ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہم اس کے حکم پر آگ میں تو کود گئے، ہم اس کے حکم پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آج ہماری جرت نہیں کہ اسے یوں کہہ دے کہ حساب شروع کر دے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو یہاں بھی اللہ کو راضی کروا لیتا تھا اور میدان محشر میں بھی اللہ کو راضی کروا لے گا۔ ایسا اللہ نے نبی عطا فرمائے جو یہاں بھی اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، امت کے حق میں کروا کے چلے گئے۔ اور پروردگار عالم کو اس امت کے حق میں اپنے نبی سے وعدہ کرنا پڑا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جب تک تیرا وجود ان میں رہا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں نے غصے والی نگاہ سے بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ تو پروردگار عالم آپ کو مجھے جتنا بچانا چاہتا ہے، بار بار اپنی رحمت کی آڑ، اپنی رحمت کی باڑ تیرے میرے آڑے لے کے آتا ہے، لیکن یہ نکمے مسلمان ہو گئے۔ آج کا مسلمان اتنا نکما ہو گیا، اس نے اپنے احساسات اور جذبات کو دھن دولت کے پیچھے قربان کر دیا۔ حالانکہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، اللہ جل شانہ نے اللہ جل شانہ کے بندوں نے عالم چار بتائے، فرمایا ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر ہے۔ ان چاروں عالموں کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس نے بھی جہان بتائے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور ہوا جب پروردگار عالم نے ساری انسانیت کو بلا لیا، سارے عالم کی روح کو بلایا۔ روح کے پیدا ہونے کے اعتبار سے دادے کی روح اور بیٹے کی پوتے کی روح برابر ہے، روح کے پیدا ہونے کے اعتبار سے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی روح برابر ہے، روح کے پیدا ہونے کے اعتبار سے ماں کی روح اور بیٹی کی روح برابر ہے، روح کے پیدا ہونے کے اعتبار سے پیر کی روح اور مرید کی روح برابر ہے، استاد اور شاگرد کی روح برابر ہے۔ پروردگار عالم نے تمام ارواح کو اللہ اکبر عالم ارواح کے اندر اکٹھا کیا اور اعلان کیا الست بربکم، آج تمہیں بتانا پڑے گا تم دنیا کے اندر جا کے کس کی عبادت کرو گے، آج تمہیں بتانا پڑے گا تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں بنانے والا کون ہے، ایک نطفے کے اوپر کاراگری دکھانے والا کون ہے، ایک پانی کے قطرے کی بوند کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک پانی کی بوند کو ایسا بنا سنوار کر ایسا سجا کر انسان بنانے والا کون ہے۔ دنیا کے اندر جا کے کیا کرو گے؟ سب نے ایک اقرار کیا الہی یہاں بھی تو ہمارا خدا ہے اور زمین میں جائیں گے تب بھی تو ہی ہمارا خدا ہوگا۔ اب یہ اعلان کوئی آسانی سے ہوا نہیں، جب پروردگار عالم کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، اس کے پیچھے تمام روحوں نے اعلان فرمایا۔ پہلے تو اعلان پروردگار عالم کا یہ چل رہا تھا الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔
بتاؤ تمہارا پیدا کرنے والا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جناب آدم علیہ السلام کی روح موجود تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی روح موجود تھی، ابراہیم علیہ السلام کی روح موجود تھی، اسماعیل علیہ السلام کی روح موجود تھی، ولیوں کی روحیں موجود تھی، غوث کتب ابدالوں کی روحیں موجود تھی، صحابہ کرام کی روحیں موجود تھی، مرد عورتوں کی روحیں موجود تھی، ساری روحوں میں اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا الست بربکم، کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ ایک ہستی تھی جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے القاب سے نوازا گیا، پروردگار عالم کے پیارے نبی نے سب سے پہلے ہمت کر کے کہا بلا انت وربنا، بے شک اللہ کیوں نہیں تو ہم سب کا رب ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام بھی بول اٹھے، ابراہیم علیہ السلام بھی بول اٹھے، اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے، سارے نبیوں کی روحیں بولی بلا بلا، نبیوں کی روحیں بولی، انسانیت بولی، قیامت تک آنے والے سارے انسان بولے بلا انت وربنا۔ ہمیں رحمت والے نبی نے دروازہ کھول کے بتلا دیا تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عالم ارواح کے لیے حضور کی رحمت ہے کہ اللہ کے نبی بولے اور آپ کے پیچھے پھر سب بولے۔ عالم دنیا کے اندر اللہ کے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ میرے عزیزو، کوئی دنیا کے اندر آتا ہے، کسی کی سیرت کا آغاز پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے، کسی کی سیرت کا آغاز اس کے بچپنے سے شروع ہو جاتا ہے، کبھی کی سیرت کا آغاز اس کے کمالات سے، اس کے ہاتھ کے ہنر سے، اس کے ذہن کی سوچ سے، اس کے دل کی خواہش سے، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے اس کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ کتنا مقدروں والا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، اور اللہ نے ہمارے کتنے باغ جگا دیے، کتنی مقدروں والی اللہ نے امت بنائی۔ اللہ اکبر، ہمیں جو نبی ملا پروردگار عالم نے اس کی سیرت کا آغاز اس کے آنے سے پہلے ہی کر دیا۔ جناب آدم علیہ السلام ہے، اللہ کا پاک پیغمبر ہے، جنت کے اندر اللہ جل شانہ نے داخل کر دیا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جنت کے میووں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، بچھونا بھی جنت کا، اوڑھنا بھی جنت کا، کھانا پینا مسحری بھی، سونا اوڑھنا جنت کا، لباس بھی جنت کا مہیا کیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام تنہا کر ہونے لگے، کہنے لگے الہ العالمین، اکیلا اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں، میرے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں، پروردگار عالم میرے ساتھ مشورہ کرنے والا کوئی نہیں، میں اتنی نعمتیں تو مجھے مل گئی، پروردگار عالم دل بہلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ جل شانہ نے کائنات کے اندر پہلی عورت کو پیدا کر دیا جس کا نام اما ہوا رکھ دیا۔ جناب آدم علیہ السلام سے پوچھنے اللہ سے پوچھا الہ العالمین یہ کون ہے؟ فرمایا عورت ذات پیدا کر دی۔ اللہ اکبر، یہ تیرا دل بہلائے گی، تیری خواہش تیری ضرورت کو پورا کرے گی۔ جناب آدم علیہ السلام قریب ہوئے، فرمایا نہ آدم، ہاتھ لگانے سے پہلے میں نے اس نبی کی سیرت کا آغاز کرنا ہے جس کے لیے میں کائنات بنانے والا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا قضا امرا، فرمایا جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، جو چیز بنانے پر آتے ہیں، کن کہتے ہیں وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ زمین بناؤں گا، آسمان بناؤں گا، سورج بناؤں گا، چاند ستارے بناؤں گا، ساری نعمتوں کو میں نے اپنی بنانا ہے۔ اے آدم، سب سے آخری نبی آئے گا جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو مزین کیا، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا، جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا، یا اللہ اس کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ اس کی آنکھ کا بھی کمال ہوگا، اس کی بات کا بھی کمال ہوگا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کا کمال ہوگا، اس کے پیروں کا کمال ہوگا، اس کے قدموں کا کمال ہوگا، اس کے سینے کا کمال ہوگا، اس کے چہرے کی رنگت کا کمال ہوگا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بھی کمال ہوگا۔ جسے سینے سے لگائے گا اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، جس کو اپنے سینے سے لگائے گا اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، جسے اپنے گھر میں بلا بلائے گا اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، جس کے گھر میں جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جس کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے گا اس کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ الہی وہ کون ہے؟ فرمایا آدم، آج میں اس
نبی کی عظمت تجھے بتلاؤں گا، آج میں اس نبی کا مقام تجھے بتلاؤں گا، آج میں اس نبی کا شان تجھے بتلاؤں گا۔ الہ العالمین اس کے شان کو سونے سے پرکھا جائے گا، فرمایا نہیں نہیں، سونا تو اس کی جوتی کے نیچے کا تلوا بھی نہیں بناؤں گا، سونے کی کیا قیمت جو میرے نبی کے پیر کی جوتی کے نیچے جو مٹی آئے گی، ساری دنیا کے سونے کے پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتے، چاندی کی قیمت چاندی قیمت نہیں ادا کر سکتی، ہیروں جواہرات کے پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتے، جنت بھی میرے نبی کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پروردگار عالم پھر کیا اس کا مقام ہے؟ اے آدم علیہ السلام تو اپنی حوا کو، میری حوا کو، اپنی عورت کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، میں تجھے اس نبی کا مقام بتلاؤں، اسے ہاتھ لگانے سے پہلے حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ الہی سونے کی جنت میں کمی کوئی نہیں، الہی چاندی کی کمی کوئی نہیں، یاقوت کے موتیوں کی کمی کوئی نہیں، یا اللہ غلمال کی کمی کوئی نہیں، زمرد کے مکانوں کی کمی کوئی نہیں، پروردگار عالم تخت و تاج کی کمی کوئی نہیں۔ فرمایا جا 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 جا، یہ تو ساری چیزیں میرے نبی کے دروازے پر اندر آنے کے لیے خیرات مانگیں گی، اندر آنے کے لیے اجازت مانگیں گی۔ میں نے اپنے نبی کا مزاج بنایا ہی کوئی نہیں، میں نے اپنے نبی کا تو مزاج بنا دیا، الفقر فخری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میری چادر کو دورہ کر کے نہ بچھایا کر، میری چادر کو کیلا بچھا دیا کر، مجھے نرم بستر پہ آرام نہیں آتا۔ دنیا والوں کو بتاؤں گا، مسیری کو بساری کو سوچنے والوں، ڈبل بیڈ کو سوچنے والوں، نیند کے لیے چرپائی کا انتظار کرنے والوں، تمہارا نبی تو ساری زندگی زمین پہ سو کے گیا، چرپائی میسر آ گئی خدا کا شکر ادا کیا، چرپائی میسر نہ آئی زمین پہ لیٹ کے خدا کا شکر ادا کر کے دکھا دیا۔ آدم علیہ السلام نہ سونا لگے گا نہ چاندی لگے گی، اس نبی کی عظمت آج بتلاؤں گا، بھیجنے سے پہلے جنت کے اندر دنیا والوں کو اس نبی کی عظمت بتلانا چاہتا ہوں۔ اے آدم یا کھڑا کھڑا 3 مرتبہ اس نبی پر درود پڑھنا تیرا کام ہے، ادا کر دینا میرا کام ہے۔ دنیا کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اپنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، پراؤں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ میرے عزیزو جو دائی کی جس دائی کو کوئی بچہ نہیں دیا کرتا تھا، اس دائی کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، آج اس کی گود میں آ کے کھیل کے دکھا دیا۔ حلیمہ کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے، میرے عزیزو جو کسی کی گود میں کھیلا، اپنی دائی کا نام یاد کوئی نہیں، آج بچے کو نبی کی دائی کا نام یاد ہے۔ دائی کے لیے رحمت بن کے آئے، ماں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آج پوری دنیا کے اندر رب کعبہ کی قسم ساری گودیں ایک طرف ہو جائیں، مائی آمنہ کی گود کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بھائیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اپنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، امیروں کے لیے رحمت بن کے آئے، غریبوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پھر میرے عزیزوں ایسا رحمت والا نبی، ایسا سچا نبی جس کے پیروں کی قسمیں اللہ نے اٹھائی، جس کے وجود کی قسمیں اللہ نے اٹھائی، جس کی اللہ نے آنکھ کے اشارے کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا نبی ہم بار بار آپ کو دیکھتے ہیں، آپ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہو، آپ کے دل کی خواہش ہے جیسے دین متین تجھے ملا، قرآن بھی تجھے علیحدہ کتاب ملی، دین متین بھی تجھے ہم نے عطا فرما دیا گیا، آپ چاہتے ہو قبلہ بھی میرا ہو جائے، میرے محبوبہ تیرا رب تیرے پہ اتنا مہربان ہے، میرے حبیب آپ کا رب آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، اور دنیا والوں کو بتلاؤں گا میرے پیاری کو دیکھ کر نبی سے پیار کرنا، میرے نبی کے پیار میں کمی نہ آ جائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او لوگو جب تک ساری دنیا کو ٹھوکر مار کے میں محمد کے قدموں میں نہیں آ کے بیٹھو گے تمہارا اللہ ایمان ہی قبول نہیں کرے گا۔ سارے جہان کے لیے اللہ نے رحمت بنایا۔ پھر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا میدان دیا، بنجر زمین دے دی، بنا بنایا کھیت نہ دیا، ہریالی والا علاقہ نہ دیا، کالے پہاڑ دے دیے، جیسے پہاڑ سخت، پہاڑوں کے دامن میں رہنے والوں کے دل بھی ویسے سخت تھے۔
کس دور کے اندر کہاں بھیجا جا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار کوئی نہ تھا۔ میرے عزیزوں، کوئی فوج نہیں، کوئی دستہ نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی قوم نہیں، باپ کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، دور پار کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر، سگے چچے ان کا رستہ علیحدہ، ان کا رستہ علیحدہ، پیار کرنے والے ایک ایک کو اٹھا لیا۔ تب پروردگار عالم نے اپنی دین کی اہمیت کو بتلایا۔ او لوگو، جس نبی کو میں نے جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ لا کے بٹھا دیا، آج وہی نبی دین حق کے پھیلانے کے لیے دیکھو مکے کی گلیوں میں پتھر کھا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بستر پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی رضا مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آنے، مسجد کیا ہے بغیر اللہ مل جائے، حضور کے طریقے کو اپنانے کے بغیر رحمت والے نبی کی شفاعت مل جائے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، آج آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ بلال سے پوچھو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر کیا تھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک میں بیٹھے ہیں، اچانک گلی میں شور کی آواز آئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے یارو کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کملی والے وہی تیرا بلال ہے۔ مکے کے نوجوانوں نے اس کے دونوں پیروں کو باندھ کر رسی سے، مکے کے لوگ اسے مار مار کے تیرے دروازے کے پاس سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ دروازہ کھولا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بلال زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، آگے آگے بلال ہے، پیچھے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بلال کی نگاہ رحمت دو عالم کے چہرے پہ پڑی، بلال رو رہا تھا، روتے روتے مسکرانا شروع کر دیا۔ الہی کملی والا میرے رونے کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے۔ بلال نے روتے روتے کہہ دیا کملی والے گھر جا کے بیٹھ جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے تیرے تک اس وقت لوگ آئیں گے جب تک بلال کی جان میں جان نہیں رہے گی، جب تک بلال کی سانسیں باقی رہے محمد تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کتنی مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا اور دیکھ کے فرمایا کرتے تھے بلال صبر کر، کوئی کان میں کہتا بلال حضور آ رہے۔ بلال حبشی مار کھاتے کھاتے اپنے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کر دیتے کہ میرا چہرے پہ آنسو دیکھ کے حضور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہی بلال ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بلال اس گلی سے تو کتنی مرتبہ ادھر سے چلا گیا، کتنی مرتبہ ادھر آ گیا، کتنی مرتبہ ادھر چلا گیا؟ بلال کیا چیز تلاش کر رہا ہے؟ کہ میں نے مسجد نبوی دیکھی خالی، ممبر دیکھا خالی، محراب دیکھا خالی، اور لوگوں مدینے کی گلی میں دیکھ رہا ہوں مجھے مکے کا در یتیم نظر نہیں آ رہا۔ بلال کیا تو جنازے میں شامل نہیں تھا؟ بلال کیا تو نے نبی کے جنازے کو کندھا نہیں دیا؟ بلال رحمت والا نبی دنیا میں تیرے سامنے سے نہیں گیا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی جب حضور دنیا سے رحلت فرما گئے، اما شاہ نے دروازے پر آ کے تجھے آواز نہ دی اور یوں نہیں کہا بلال ممبر کے پاس جا کے کھڑا ہو کے اعلان کر دے کملی والے کی آنکھیں بند ہو گئی، آج امت یتیم ہو گئی، کہ ساری باتیں اپنی جگہ، رب کعبہ کی قسم ہے مدینے کی گلیوں سے نبوت کی مجھے اب بھی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کملی والا دنیا سے چلا گیا ہے۔ پورے مدینے کے اندر جتنے صحابہ اکرام تھے جاؤ جا کے صحابہ کے دروازے کی کنڈی بجا کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم حضور نے پردہ فرمایا، صحابہ نے موت تک ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ کئی صحابہ اکرام ایسے تھے رحمت دو عالم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کئی صحابہ اکرام مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور لوگوں ان کھجوروں والے باغوں کا کیا کرنا جب مدینے کو آباد کرنے والا ہی دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے۔ حضرت خبیب بن حارث رضی اللہ تعالی کافروں کی زد میں آ گئے، بڑا قدار جوان تھا، بڑا قداور آدمی تھا، کافروں کی زد میں آ گئے،
پکڑتے اتنا مارا لولوال کر دیا کہ بتا کیا ارادہ ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا زبان سے آپ کی نبوت کا انکار کر دے, آزادی ملے گی, معاشرے میں عزت ملے گی, سرداری ملے گی, پورے علاقے میں, پوری بستی, پورے قبیلے میں جس دروازے پر ہاتھ رکھے گا وہاں کی لڑکی تیرے نام کر دی جائے گی, تجھے اپنا سردار مانیں گے, تیری جوتیوں کو تاج بنا کر سر پہ پہنیں گے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے, ایک دفعہ یہاں انکار کر دے. رب اکبر کی قسم ہے, اپنے جسم کی طرف دیکھ کر دھاڑ مار کے رونے لگا, کہنے لگا اللہ اکبر, تم نے مجھے گرفتار کیا, میرا سارا خاندان گرفتار کر لیتے, اللہ کے نبی کا نام سناتے جاتے, میں سارا خاندان محمد کے قدموں پہ قربان کرتا جاتا. کسی نے کہا جسمانی تکلیف دو, خبیب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا, جسمانی تکلیف دی, فرمایا 20 کی 20 انگلیاں آپ کی کاٹ دی, اور ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے مزے لے کے کاٹا, چیرے مار کے پھاڑ زخم میں سینے میں ڈال کر, جسم میں ڈال کے پھاڑ ڈال کے کہا بتا کیا ارادہ ہے. کہنے لگے ادھر میرے جسم کے اوپر تیر چلا کرتا, ادھر تلوار چلا کرتی, رب کعبہ کی قسم محمد کریم کا مکھڑا میرے سامنے آ جایا کرتا. ماحول ایسا ملا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, اللہ غنی کیا کہنے. اور میرے عزیزوں, بنا بنایا ماحول نہیں ملا, بنی بنائی آباد کھیتی نہیں ملی کہ آپ اس کو سیراب کر دو, دانہ ڈال دو, بیج ڈال دو, فصل تیار ہو جائے گی. ایسے علاقے میں اللہ کے نبی کو بھیجا. رب کعبہ کی قسم پہاڑ کا پتھر نرم تھا, لوگوں کے دل سخت تھے. یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے اعلان نبوت فرمایا, سگا چچائی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کفر و اسلام کی جنگ کے اندر چچائی مقابلے کے اندر آ گیا, کہنے لگا میں یہ نہیں دیکھوں گا تو میرا بھتیجا, یوں نہیں دیکھوں گا تو میرے بھائی کی اولاد ہے, محمد تیرا دین علیحدہ میرا دین علیحدہ, آج کے بعد تو نے میرے دین کے بارے میں کوئی بات کی, پیغمبر سب سے پہلے میں میدان میں آؤں گا. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا یا اللہ, چچا تو باپ کے برابر ہوتا ہے. عرش والے نبی نے اعلان کر دیا, یہی بات تو نوح علیہ السلام نے اللہ اکبر کی تھی. نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, بے شک کافر ہو گیا, ایک مرتبہ معاف کر دے, میں اسے سمجھا دوں گا. باپ کی بات مان کر ابا اللہ یہ باپ کا دل میں داخل ہو جائے گا, باپ کے دل کو اپنا لے گا. عرش والے نے آسمان سے ایسی زور سے ڈانٹا, فرمایا اب بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, خبردار. میرا نوح پیغمبر اپنی جگہ, نبوت کا تاج اپنی جگہ, خطیب الانبیاء اپنی جگہ, خبردار میرا نبی, آج تو نے یہ بات کہہ دی, اگر آج کے بعد تو نے پھر بھی بیٹے کی طرف دھیان کیا اور بیٹے کو یاد کر کے تیری آنکھ میں آنسو آ گیا, میں تیرا تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لے کے آئی, پیغمبر کی بیوی ایمان نہیں لے کے آئی, اللہ جل شانہ نے رشتہ برقرار رکھنے سے انکار کر دیا. الہ العالمین, یہ میرا چچا ہے, یہ میری رشتہ داری, یہ میری برادری. فرمایا جب پیدا کرنے والے کا احساس نہیں کیا, رشتے برادری کا احساس کیا کرنا. ابو قحافہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ابو قحافہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا یہی تربیت دی آپ نے ابو بکر کو, آج اس نے میرے منہ پر تماچا مار دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اسی محفل میں بیٹھے تھے, سر جھکا ہوا, نبوت نے یوں سر اٹھا کر دیکھا. صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ابو بکر تو بڑا لعیم ہے, بلعیم و حلیم ہے, وہ تو کسی جانور کو اللہ اکبر ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کی جگہ سے نہیں اڑاتا, باپ کو تھپڑ کیسے مارے گا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر کیا تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا؟ صدیق کا سر جھکا ہوا. آپ نے پوچھا
پوچھا کیا تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا؟ پھر آپ کا سر جھکا ہوا۔ تیسری مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا ابو بکر کیا تو نے باپ کو تھپڑ مارا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے یوں کر کے سر اٹھایا، سارے چہرے پر ابو بکر کے آنسو تھے۔ ابو بکر نے تلوار نیام سے باہر نکال لی کہ کملی والے یہ تو تھپڑ کی بات کرتا ہے، اسے کو خدا کا شکر ادا کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ رب کعبہ کی قسم اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی ابا جان کا میں سر قلم کرنے میں دیر نہ کرتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات؟ کہ بات میری ذات کی ہوتی برداشت کرتا، بات گھر والوں کی ہوتی برداشت کرتا، میری اولاد کی ہوتی برداشت کرتا، میری ذات پر ہوتی برداشت کرتا۔ کملی والے تیرے بارے میں میرے باپ نے ایسا لفظ استعمال کیا جو میرے سے برداشت نہ ہوا، میں نے باپ کے منہ پر فوراً تماچا مار دیا، کلمہ بعد میں پڑھا، مسلمان بعد میں ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم آج وہی اللہ ایمان چاہتا ہے جو ایمان صحابہ اکرام کے دور میں تھا۔ ابوت کا رشتہ بعد میں، نبوت کا رشتہ پہلے۔ جب نبوت کا رشتہ قائم ہو جائے گا اللہ ابوت کے رشتوں کا بھی احساس دلوائے گا۔ آج ہمارے پاس خاندانی رشتہ داری کی مثالیں ہیں۔ باپ میرا عزیزو اولاد کی مثال دے کے کہتا ہے پتہ نہیں تو کس پہ چلا گیا، وہ دیکھ میرا بچہ کتنا فرما بردار ہے، وہ دیکھ میرے بھائی کا بچہ، میرے یار کا بچہ کتنا باپ کا تابعدار ہے۔ اولاد کی تابعداری کی باتیں کرو گے، بیوی کی وفاداری کی باتیں کرو گے، رب کعبہ کی قسم کوئی یہ بات نہیں کرتا، کوئی غازی علم دین شہید کی مثال نہیں دیتا، کوئی غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی مثال نہیں دیتا جس کا بچہ بیمار تھا اور ختم نبوت پر کسی نے انگلی اٹھا دی۔ بوڑھا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں کا بکسا دبائے گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا، اتنے میں گاڑی چلنے لگی، مسافروں سے گاڑی بھر گئی۔ ایک آدمی آیا، غلام غوث ہزاروی صاحب جلدی گاڑی سے نیچے اتر آؤ، ہم یوں نہیں کہتے نہ جا، تھوڑی دیر بعد چلا جائیو، شام کو چلے جانا۔ کیا ہوا؟ کہ جو بچہ شدید بیمار تھا تھوڑی دیر پہلے فوت ہو گیا، ہم نے جلدی سے اسے غسل دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر، تو آ جا، بچے کا چہرہ دیکھ کر جنازہ پڑھا کے چلا جا۔ ایک مرتبہ تو آنکھوں میں آنسو آئے، پھر رومال سے آنسو کو صاف کیا کہ بچے کا جنازہ پڑھنا کا فرض کفایہ ہے، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا فرض عین ہے۔ قادیانی بھی پھرتا رہے، نبی کی گستاخی ہوتی رہے، میں بچوں کے جنازے پڑھتا رہوں، حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بچے کا جنازہ پڑھو، دفنا دو۔ اللہ اکبر، بچ گیا تو بچے کی قبر پر آ کے ہاتھ اٹھا لوں گا، ورنہ جس مشن کے لیے جا رہا ہوں امید ہے ملاقات میری حضور کے روزے پر ہو جائے گی، حوض کوثر پر جا کے مل لیں گے۔ اسلام اس رشتہ داری کی اس بات کا اسلام احساس دلاتا ہے، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے تورات کا ورقہ پڑھا، نبوت کا چہرہ بدل گیا، آنکھیں لال ہو گئی۔ آج میرے عزیزو رات 12 بجے کتنی ٹھاٹھا کی آواز آ رہی تھی، کتنی پٹاخوں کی آواز آ رہی تھی۔ او میرے عزیزو ابھی تک رب اللہ ناراض ہوا، کرونا وائرس کا عذاب ختم نہیں ہوا، کرونا وائرس گھروں میں آ گیا، شہروں میں آ گیا، آبادیوں میں آ گیا۔ یہ کون سی قوم ہے پتھر کی بنی ہوئی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے، جسے اپنے گناہ کا احساس ہی کوئی نہیں۔ او میرے عزیزو رات پھر ٹھا کر آتش بازی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا۔ میرے عزیزوں کس سال کی آپ نے مبارکباد لی، کس سال کی آپ نے مبارکباد دی؟ تمام مدارس میں چلے جاؤ، بریلوی مکتبہ فکر اپنے مدرسوں میں چلے جاؤ، دیوبندیوں اپنے مدرسوں میں چلے جاؤ، اہل حدیث تو اپنے مدرسوں کے دارالافتاء میں چلے جاؤ، جاؤ کہیں سے تو فتویٰ لا کر دکھاؤ، اسلام نیا سال آنے کی مبارکباد دی جاتی ہے کہ نہیں؟ اسلامی سال کی کبھی نبی نے مبارک لی نہ کبھی دی، بلکہ میرے عزیزوں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہم ادخلہ، یا اللہ نیا سال ہمارے اندر داخل ہونے والا ہے، یا اللہ اس سال کو برکت والا بنا دے، والسلامتی والاسلام، اسے سلامتی والا بنا دے، ورضوان من اللہ، یا اللہ اسے برکتوں والا بنا دے، اپنی رضا والا بنا دے۔ نبی تو رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس سال کو برکت والا بنا دے۔ امت پٹاخے بار مار کے خدا کو ناراض کر رہی ہے۔ مسجد کے اندر ایس او پیز کا اہتمام کرو، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کے نمازیں پڑھو، 6 فٹ کے فاصلے پہ نمازیں پڑھو، منہ پہ ماسک لگا کے نمازیں پڑھو۔ اور نماز پڑھو گے اکٹھے اجتماعیت پیدا ہوگی، کرونا وائرس پھیل جائے گا۔ انگلینڈ کے اندر، پیرس کے اندر، روس کے اندر، امریکہ کے اندر جب سب سے زیادہ کرونا وائرس شدت اختیار کر گیا وجہ شدت اختیار ہو گئی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا اکٹھے کلب نائٹ نہیں منائی گئی؟ کیا وہ آتش بازی نہیں کی گئی؟ کیا پٹاخے نہیں مارے گئے؟ پتہ نہیں کتنوں کے کپڑے اترے ہوں گے، کتنوں کے کپڑے اتارے گئے ہوں گے، کتنی شرابیں پی گئی ہوں گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں کیا پتا او لوگوں، تمہارے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہوگی، جنت البقیع میں کتنا رونا رو رہا ہوگا۔ جس مسجد نبوی کے اندر میرے عزیزوں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ چیدہ چیدہ نمازی نظر آ رہے ہیں۔ جب لوگوں کے کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے، ٹوپی ادھر، رومال ادھر گر جایا کرتا تھا، لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح رش کی وجہ سے چھوٹ جایا کرتی تھی، آج پورے باب السلام کی لائن خالی پڑی، سلام کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تمہارے سلام کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے پتا تھا تمہارے بھیڑے کرتوت اتنے عروج پکڑ جائیں گے، تم مدینے کی زمین کو افسردہ کر دو گے۔ میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، 1400 سال ہو گئے مکے کا در یتیم جب سے اپنی قبر مبارک میں گیا، 70,000 فرشتہ صبح کھڑا ہوتا ہے، 70,000 شام کو کھڑا ہو کے میں اللہ کا سلام میرے نبی کے روزے پر لے کے آتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، کس چیز کی آپ نے نئے سال کی مبارکباد دی؟ ہاں دی ہے، نیا سال مبارک ہو۔ پچھلا سال گزر گیا، میں نے پورے سال میں قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا، مبارک ہو۔ پچھلا سال گزر گیا، نیا سال مبارک ہو۔ میں نے پورے سال کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی، کرونا آیا تھا بچ گیا، جان چھوٹ گئی، روٹی نہیں چھوڑی، پانی نہیں چھوڑا، عید کے کپڑے نہیں چھوڑے، گرمی سردی کے ملبوسات نہیں چھوڑے، لیکن زکوٰۃ چھوڑ دی۔ کی کریے؟ ہے ہی کوئی نہیں جی، مارکیٹ ہے، پیسہ پھنسا ہے ہی کوئی نہیں، ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا محتاج کر دوں گا، کوڑیوں کا محتاج کر دوں گا۔ تو مجھے دینے میں روک رہا ہے، میں تجھے دینے میں روک دوں گا، دھکے کھاؤ جاؤ۔ کس چیز کی مبارکباد دیں؟ اور لوگوں، اسلامی ریاست سے اللہ اس کے رسول کی مارچ کے مہینے میں میری مرضی میرے جسم کے اعلان پر بغاوت ہوئی۔ 4 دن تو میرے عزیزوں میڈیا والوں نے، اخبار والوں نے اتنا اچھالا، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ میرے عزیزوں بات ہی ساری ختم ہو گئی، اگلا چیپٹر آ گیا، اگلا چیپٹر آ گیا۔ اللہ اکبر، ضمنی انتخاب کا جھگڑا چل رہا ہے اب میرے عزیزوں، اب پارٹیوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ یقین جانو احساس ہی کوئی نہیں، ضمیر مردہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی بات پر یقین کرنے والا، کان دھرنے والا کوئی نہیں۔ کہاں چلا گیا وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب مکے سے رحمت والا نبی ہجرت کے لیے صدیق اکبر کو ساتھ لے کے نکلے تھے، اگلا مہینہ سے جمادی الثانی کا آ رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار یار وفادار کا مہینہ آ رہا ہے۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب دروازے پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کملی والے پہنچے اور کہا ابو بکر، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں حضور کے پاس لا کے کھڑی کر دی۔ کملی والے آج کے دل کا صدیق مدتوں سے انتظار کر رہا تھا۔
یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، ایمان کے سچے تھے، قول کے پکے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہوئے، ادھر سے میرے عزیزوں اچانک غار کے پاس ایک ننھی بچی آ گئی جس کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پورا منہ پر کپڑا لپیٹ کے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، گھر سے روٹی پکا کے لائی، سالن لے کے آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، سمجھ گئے مکے والے ہو نہ ہو یہ مکے کے سرداروں نے کیا، لیکن صدیق کی بیٹی کا حال دیکھ کر نہ ہو نکلی نہ نکلی، اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی دبا لیا، آنکھ کے حالے میں بھی آنسو نہ لے کے آیا کہ ہمارے وجہ سے اس رحمت والا نبی پریشان نہ ہو جائے، لیکن وہ بھی خدا کا پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا۔ بیٹی کے ماتھے پہ پٹی دیکھ کر ناک سوجی ہوئی، کان کا پردہ پھٹا ہوا، کان چرا ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی کی طرف نہ دیکھا، صدیق کی بیٹی کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا بیٹی جب تک مجھے بتائے گی نہیں محمد تیرے گھر کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کتنا مقدروں والا صدیق اکبر کا گھرانہ، اور تجھے مجھے چوٹ لگے، تیرے میرے بچے کو چوٹ لگے، ماں پوچھے گی، بھائی پوچھے گا، رشتہ دار پوچھے گا، واہ صدیق کی بیٹی اسماء تو نے اسلام کے لیے مار کھائی، محمد تیری تیمارداری کر رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماتھے پہ پٹی بندی دیکھی، فرمایا بیٹی اسماء بتا کیا ہوا؟ کہ کملی والے کوئی بات نہیں، آپ کھانا کھاؤ۔ فرمایا بتائے گی نہیں؟ ابے کا ہاتھ پکڑ کر ننھی سے اسماء کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر جو وعدہ تیرے سے میرے باپ ابو بکر نے کیا، جان دے دوں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہی وعدہ ہم نے اپنے باپ سے کر لیا ہے کہ ابا ابو بکر قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اپنی جان کی بات نہ کر، ہمارے پورے گھر کی بات کر لے، ابا جان ان کے قدموں پہ جان قربان ہو جائے، عرش والا قبول کر لے، ہمارے لیے سودا بڑا سستا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے پوچھا کان کا پردہ کیوں پھٹا، یہ کان تیرا کیوں چرا ہوا؟ کہ ابو جہل آیا تھا اور اس نے آپ نہیں پوچھا بیٹی تیرا باپ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کہ میرا باپ جہاں تھا وہاں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ کہ جہاں اسے جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ کہ ابو جہل کہنے لگا یہ تو بیٹی ابو بکر کی ہے، جب باپ حضور پر اتنا فدا ہے تو بیٹی بھی کم نہیں ہوگی۔ کہ مجھے تھپڑ مارا، میں نے کہا تم مار جتنا مارے گا، میرے ننھے سے بالوں، میرے ننھے سے سر پہ ہاتھ ڈالا، میرے بالوں کی گچھے کو پکڑ کر اٹھا کے مجھے پتھر پہ مارا۔ ابو جہل تھا، امت کا فرعون تھا، اس کا ہاتھ میرے منہ کے اوپر لگا، میرے کان کا پردہ ہی پھٹ گیا، میرے کان کی بالی کو چیر کر میرے کان کی بالی پر پھینک دی۔ میں نے کہا ابو جہل تو نے اس گال پہ تھپڑ مارا، میں نے دوسری گال کو آگے کر دیا، میں نے کہا ٹکڑے کر دے برداشت کروں گی، محمد کا پتہ پوچھے یہ میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ آج آپ کے میرے پاس ہیپی نیو ایئر منانے سے اسلام نہیں آیا، صحابہ کی قربانیوں سے اسلام آیا ہے۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر؟ اور خدا کے واسطے آپ تو مسلمان تھے، آپ تو مسلمان ہو، آپ علماء اکرام سے پوچھ ہی لو کہ مجھے نئے سال کی مبارک دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ کس سال کی مبارکباد دے رہے ہو؟ پچھلے سال یہ گزر گیا میرے عزیزو، 31 دسمبر سے پہلے 1 جنوری کے بعد پورے سال کے اندر کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کتنے بچوں نے اپنے ماں باپ کو مارا، کتنی بچیاں گھر سے میرے عزیزو یار کی یاری میں مست ہو کے گھر چھوڑ کر باپ کے منہ پر کالک مل کے چلی گئی، کتنے مدرسے بند ہوئے، کتنے مدارس اور سکولوں پر بمباری ہوئی، کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کتنی بچیوں نے طلاق کے مکان کپڑے کے نام پہ لے، کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کتنے لوگ نمازی بنے، کتنے بے نمازی بنے۔ رب کعبہ کی قسم 5 وقت کی اذان کے بعد نماز کا سجدہ یاد نہیں، سال کے بعد ہیپی نیو ایئر کا سلام کہنا مبارکباد یاد ہے۔ فتوی علماء کرام کا یہ جہالت کفر ہے، کافر مبارکباد دیتا ہے، مسلمان اسلامی نئے سال کی مبارکباد بھی نہیں دے سکتا ہے۔
مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جو کلمہ پڑھتے دنیا سے چلا گیا، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جس نے پورے سال 5 وقت کی نماز کا ایک دن بھی ناغانی کیا، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جو روزانہ قرآن کھول کے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جس کے گھر میں پورے سال فرشتے خدا کی رحمتوں کی برسات لے کے آتے رہے، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جن کی بچیوں کا پردہ آسمانوں پہ جاتا رہا، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جن کے گھر والوں کے حیا کے چرچے آسمان پہ فرشتے کرتے رہے، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے خدا پاک کی قسم جن کے دروازوں پر فرشتے خدا کا قرآن سننے کے لیے آ کے بیٹھے رہے، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جس کے دروازے پر فرشتے روزانہ لکھ کے جایا کرتے تھے، او لوگو اس مکان میں رہنے والوں کی زیارت کر لو، ان مکان میں رہنے والوں سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ کیا مبارکباد مل رہی ہے، کتنی بہنوں کا حق دبایا اس چیز کی مبارک، کتنی مائیں کتنے باپ لاوارث ہو کے قبروں میں چلے گئے، کرونا پڑا، اٹلی کے اندر لڑکا ہے، کرونا آ گیا، پیرس کے اندر انگلینڈ کے اندر لڑکا ہے، کتنی مائیں بغیر بیٹوں کے کندھوں سے قبرستان چلی گئی اس چیز کی مبارک، کتنے بیٹوں نے آخری وقت میں کفن کی حالت میں اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا اس چیز کی مبارک۔ کیا کرو گے؟ جو کمائی تمہارے ماں باپ کی زندگی میں نہ لگی، جو کمائی تمہارے ماں باپ کے جنازوں میں نہ لگی، وہ کمائی تمہارے کتے تو کھا جائیں گے، تمہاری نسلوں کے کام نہیں آئے گی۔ آج میرے عزیزو اسلامی سال کا مہینہ میرے عزیزو جمادی الاخر گزر رہا ہے، جمادی الاول، جمادی الاول، جمادی الاخر، جمادی الثانی میرے عزیزو شروع ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں تمہارا تو اسلامی سال، چلو ایک وقت مان لیتے ہیں ہیپی نیو ایئر ہے، اسلامی سال کی مبارک، یہ سال کی مبارک ہے، آج مبارک، آج اسلامی سال کا آغاز اس نیت سے کر لو، انگریزی کے اعتبار سے اس سال کا آغاز اس نیت سے کر لو، یا اللہ پورے سال نمازیں نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ زکوٰۃ آئے گی زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، یا اللہ 20 دن بازار کو دیں گے، 10 دن اعتکاف کی حالت میں مسلسل تیرے سے ملاقات کریں گے، تیرے مہمان بن کے رہیں گے۔ نیت کرو یا اللہ اگر اس سال میرے مقدر میں موت آ گئی تو ایمان کی حالت میں مارنا، کلمے کی حالت میں مارنا، رب کعبہ کی قسم نیت کر لو یا اللہ مجھے اتنا مال عطا فرما، تیری مخلوق پہ خرچ کریں گے، یا اللہ مجھے اس قابل کر دے میں بہن بھائیوں کا سہارا بن جاؤں گا، یا اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میرے ماں باپ میرے سے راضی ہو جائے، یا اللہ اس سال میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، یا اللہ میری بچیوں کو عالمہ حافظہ بنا دے۔ یہ چیزوں کی مبارکباد دو۔ او لوگو شرابوں کے جام چھلکا کر تم کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ بھلا ایمانداری سے بتاؤ، اتنا بڑا امت پر زوال اور امتحان آیا ہوا ہے، اب بھی ہیپی نیو ایئر منانا تھا، اور ہیپی نیو ایئر انہوں نے منایا جو اس کی زد میں سب سے زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے معافی، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی، صدقے خیرات کرو۔ اور ایک ہمارے پر ایک زوال اور ہے، صدقہ خیرات کریں گے، ہلکی چیز کا کریں گے، اچھی چیز کا نہیں کریں گے، ان کپڑوں کا کریں گے جو جگہ جگہ سے پھٹ گئے، اس جوتے کا کریں گے جو پہننے کے قابل نہیں رہا، اس چادر کا کریں گے جس میں اپنی سردی نہیں چھپتی، دوسرے غریب کی کیا چھپے گی۔ یہی صدقہ ہوتا ہے نا۔ اپنے اترے ہوئے کپڑے دے دیے، اپنے اترے ہوئے جوتے دے دیے، اپنے استعمال کیے جوتے دے دیے، اپنی استعمال کی ٹوپی چادر دے دی، اس چیز کا صدقہ۔ یعنی پروردگار عالم ہماری ان چیزوں کا محتاج ہے۔ جو چیز تمہارے گھر کا نوکر نہیں لیتا وہ تم خدا کو دے رہے ہو۔ اللہ کو تو وہ مال پسند ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کو تو وہ مال پسند ہے۔ بیٹا ہے، گلے پہ چھری چل رہی ہے، آنکھ میں آنسو آیا، بیٹے نے دیکھا، ابے کے دل میں بیٹے کی محبت آ گئی، ہاتھ کو پرے دھکیل دیا، منہ کے بل زمین پہ لیٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ابا تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، ابا جان تجھے میری محبت کا جوش مارا، مجھے تیری محبت کا جوش مارا، ابا میں نے تجھے دیکھتے دیکھتے تیری آنکھوں میں آنسو دیکھے، مجھے محسوس ہوا چھری چلنے میں دقت ہو رہی ہے، ابا جان اس وقت چھری چلا، بیٹے کی محبت نہ لا، بیٹے کو پیدا کرنے
کرنے والے خدا کی محبت کو لا۔ ابا جان تجھے کیا پتا آج میرے گلے پہ چھری چل جائے گی، قیامت تک اللہ انسانیت کو بچائے گا۔ ابا آج تیرے گھرانے کا احسان قیامت تک کے لوگوں پر آ جائے گا۔ میرے عزیزوں اگر دمبا نہ آتا ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے کس کس کا بیٹا جاتا، وہ ایمان کے تقاضوں کا پتہ لگتا۔ یا تو احسان مانو ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا، اس نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی شروع کی، اللہ جل شانہ نے جنت سے ایک دمبا لا کے رکھ دیا۔ یقین مانو ساری امت پر احسان ہو گیا، ملت ابراہیمی پر احسان ہو گیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، میرے عزیزوں ویسی قربانی دو، صدقہ دو جیسا ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے حکایت لکھی، دروازہ بجا، رات کا وقت تھا، میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، دروازہ بجا، میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، بیوی نیک گھرانے کی تھی، آدمی کا دل سخت ہو گیا تھا کما کما کر۔ آج پراپرٹی خریدنی ہو، 50 لاکھ روپے کی دکان، کروڑ کی خریدنی ہو، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ جائیں گے۔ اگر کوئی بہن کے گھر کے اندر خرچہ آ گیا، بھائی غریب آ گیا، خدا کی قسم مر گئے، مسجد مدرسے کے نام پر مر گئے، بہن بھائیوں پر لگانے پر، رشتہ داری کو روح فروغ دینے پہ مر گئے، دل سخت ہو گئے، مال کی محبت، حب جاہ حب مال دل کے اندر آئی، اور یہ تو کشتی سے باہر رکھنی چاہیے تھی۔ آدمی گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، تازہ کھانا، سالن، تازی روٹی گرم پکی ہوئی ہے، فقیر نے دروازے پر آ کے دستک دی، کہنے لگا سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، خدا کے واسطے انکار نہ کریو، 3 دن ہو گئے گھر بیٹھے انتظار کرتا رہا، مجھے کہیں سے روٹی نہ ملی، مجھے پتہ لگا تیرے گھر میں کھانا پکا، ایک روٹی مجھے دے دے، ایک روٹی کھاؤں گا، پیٹ تو نہیں بھرے گا، پیٹ میں سہارا ہو جائے گا۔ اندر سے آواز دی، تجھے پورے محلے میں میرا ہی گھر نظر آیا، جا دفع ہو جا، کسی اور دروازے پر جا۔ کہاں سے فقیر آ جاتے ہیں، یہ تو پیشہ ورانہ فقیر ہیں، انہیں تو دل کے اجالے کے اندر بھی چین نہیں آتا ہے۔ بیوی کہنے لگی خدا کا خوف کر، ہمارا نہیں اللہ کا ہے، کوئی بات نہیں، 4 میں سے 1 دے دے، 1.5 کھا لیں گے اپنا۔ اللہ غنی، بیوی کھانا لے کے اٹھی، شوہر کو غصہ آیا، کھانا ہاتھ سے پکڑ کے کہنے لگا تیرے باپ کی کمائی نہیں ہے، میری کمائی ہے۔ باہر فقیر کو دروازے سے دھکے دے کے پرے دھکیل دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں غصے میں آ کے سردی کے موسم میں تماچا بھی مار دیا۔ کچھ دل کے بعد وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، پھر گئے دن، نہ نوکری رہی، نہ چھوکری نہیں، نہ کاروبار رہا، نہ عزت رہی، نہ شہرت رہی، بال قرضے میں دب گیا۔ بیوی کہنے لگی ہر وقت دروازہ بجتا رہتا، سیاپا ہے، مجھے چھوڑ، اس گھر میں میں نہیں رہوں گی، میں کس کو جھوٹ بول کے جواب دوں۔ بیوی چھوڑ کے چلی گئی، مکان بک گیا، دکان بک گئی، نیک عورت تھی، اللہ نے دوسری جگہ اس کی شادی کر دی، طلاق ادھر سے ہوئی، دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ قدرت نے وہ وقت دکھایا جو لوگوں کو دیتے ہوئے تنگ پڑا کرتا تھا، آج لوگوں کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ شیخ سعدی فرماتے اللہ دکھانا چاہتا تھا، سردی کا موسم تھا، بارش برس رہی تھی، وہ بھی اسے بھوک لگی، کسی دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور جا کے دروازہ بجایا کہ لگا اللہ کے نام پر دے۔ وہاں بیوی نیک تھی، اس گھر میں شوہر نیک تھا، بیوی سے کہنے لگا جا روٹی اٹھا، میرے حصے کا سالن اٹھا دیا۔ بیوی کہنے لگی پہلے گھر کے اندر تھی، پہلے روٹی دینے لگی، تماچا بھی پڑا، طلاق بھی مل گئی، نہ میں یہ کام نہیں کرتی۔ کہا جہاں رہی ہو وہ سخت دل ہوگا، میرا دل اللہ نے بڑا نرم بنا رکھا ہے، جا روٹی لے جا، کل کھائی تھی آج نہیں کھائیں گے تو کیا ہم مر جائیں گے، فقیر پتہ نہیں کتنا ہمارے سے زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ روٹی اور سالن اٹھا کر دروازے پہ لے کے گئی، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئی، روٹی سالن زمین پہ گر گیا۔ شوہر بھاگتا باہر آیا اور آ کے کہنے لگا خدا کی بندی کیا ہوا، دورہ پڑ گیا کہ نہیں، فقیر نے تجھے چھیڑا، تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا، کہنے لگی نہیں، کہ پھر کیا ہوا، کہ آج قدرت نے دکھا دیا فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، فیصلے عرش بری پہ ہوتے ہیں۔ کہ کیا ہوا، کہ بتاتے خدا کیسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کا قہر دوبارہ نہ آ جائے۔ اس نے کہا کیا ہوا، کہ خدا کی بندے، اللہ کے بندے، جو فقیر دروازے پہ روٹی مانگنے آیا تھا یہ پہلے والا میرا شوہر تھا، خدا کی قسم
قسم اس گھر کا مالک دھاڑے مار کے رونے لگ گیا کہ آج تک میں نے بات کو راز میں رکھا، جو پہلے تیرے شوہر کے دروازے پر تماچے کھانے والا تھا وہ آج تیرا شوہر بن گیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یوں اللہ پھیر دیتے، 1 منٹ لگتا ہے۔ آج امیری کل غریبی آ جائے گی، امیری کو میرے عزیزو ہمیشہ کی صدارت نہ سمجھو۔ دروازے پر آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، او میرے عزیزو فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ بات اس نبی کی کرتے ہو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر اما عائشہ کے ہاتھوں سے پکا کے فقیروں کو کھلایا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزو احساس ہمارے مردہ ہو گئے، احساس ہمارے ختم ہو گئے، دعوے ہمارے پاس کروڑوں کے، دعوے ہمارے پاس لاکھوں کے، اللہ اکبر، احساس ہمارے مردہ ہو گئے۔ میرے عزیزو بات فلسطین کے عوام کی، بات انڈیا کے مسلمانوں کی، بات کشمیر کے مسلمانوں کی کرتے ہو۔ جس محلے میں تمہاری کوٹھی بنی ہوئی ہے اسی محلے میں تیرا بھائی کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے، اسی بھائی کے گھر صدقے خیرات، اسی بہن کے گھر زکوٰۃ جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے رحمت والا نبی عطا فرمایا، دنیا کے اندر رحمت بنا کے بھیجا۔ بیٹی آئی بیٹی کے لیے رحمت بن گئے، بہن بہن کے لیے رحمت بن گئے، اپنوں کے لیے رحمت بن گئے۔ یہی وجہ تھی جو عورت سارے راستے حضور کو گالیاں دیتی جا رہی تھی، محمد اس کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے جا رہے تھے۔ جب اس نے حضور علیہ السلام نے گٹھڑی رکھی، باہ پکڑ کے کہنے لگی، بڑے بڑے فرما بردار دیکھے، تیرے جیسا جوان نہیں دیکھا، آج میری سگی اولاد ہوتی میری گٹھڑی اٹھا کے دھوپ میں نہ لے کے آتا۔ اتنا تو بتا جا ہے کون؟ نبوت کی آنکھیں برسنے لگی، آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے فرمایا، 3 میل جس محمد کو گالیاں دیتی آئی وہ محمد میں ہو۔ گٹھڑی کئی بڑھیا کئی، جتی کئی بڑھیا کی، چیخ مار کے رونے لگی، اللہ اکبر، دنیا میں بڑے بڑے ہادی دیکھے، تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، دنیا کے اندر بڑے بڑی مثالیں دیکھی، تیری جیسی مثال کوئی نہیں دیکھی۔ محمد تیرا کردار اتنا اعلیٰ ہوگا، تیرا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عالم برزخ میں بھی میرا نبی رحمت ہے، عالم برزخ قبر ہے۔ پہلے ہی حضور علیہ السلام نے رحمت کا معاملہ فرمایا، قبر میں سوال پوچھا جائے گا، من ربک، قبر میں سوال پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں، قبر میں سوال پوچھا جائے گا، ما دینک، کون سا دین اپنا کے لایا۔ پہلے قبر کے سوالوں کے بارے میں بتا کے برزخ والوں کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ عالم عصر، چوتھا عالم عالم عصر ہے، فرمایا او لوگو، ماں کاوڑی آئے گی، اولاد کاوڑی آئے گی، نبی اپنی امتوں کو چھوڑ کر علیحدہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی یہ مکے کا در یتیم ہاتھ پھیلا کے اللہ کے سامنے روتا ہوا آ جائے گا، کبھی میں جھولی دکھاؤں گا، کبھی آنکھوں میں آنسو دکھاؤں گا، کبھی میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دکھاؤں گا، کبھی میں ایسا رہوں گا جیسے بچہ ہوتا ہے، اور کبھی تو محبت میں آ کے میں اللہ کے قدموں میں سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ پھر رب میرے تڑپ کو دیکھ کے کہے گا، محمد ارفع راسک سل توتک، میرا محمد سر اٹھا، سوال کرنا تیرا کام، تیری خالی جھولی کو بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب